اس وقت دنیا کی جو سب سے ناکام قوم ہے اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا آکڑ غرور گھمنڈ جس میں سب سے زیادہ ہے وہ ایک ہی قوم ہے، وہ ہے مومن۔ مومن وہ قوم ہے جو 1400 سال پہلے والے اصولوں کے اوپر اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے سب سے تھرڈ کلاس ملک جو ہیں وہ انہی کے پاس ہیں۔ عرب کے کچھ ملک امیر ہیں لیکن وہاں پہ کوالٹی آف لائف اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کوالٹی آف لائف بڑھ رہی ہے ویسے ویسے جیسے جیسے وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ لیکن جو ارد گرد کے جو لنڈے کے مومنینز ہیں جیسے انڈیا میں اور پاکستان میں، ان کو ایک عجیب قسم کا کمپلیکس ہے۔ شکلیں ان کی عربیوں سے کالی ہیں، غرور ان میں بہت زیادہ ہے، لیکن عربیوں کے آگے اپنے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، اپنے ناموں کے سپیلنگ بھی بدلنا شروع کر دی ہیں عربی سٹائل میں، جبکہ عربی جو ہیں وہ اسلام سے دور جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے 21ویں صدی میں اگر آپ نے آگے جانا ہے تو آپ یہ دقیانوسی 1400 سال پرانے جو بوسیدہ خیالات ہیں ان کے ساتھ آپ آگے نہیں جا سکتے، اور دنیا آپ کے اوپر تھو تھو کرتی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل رہا ہے کہ یہ جو ابھی ایک پچھلی ویڈیو ڈالی ہے، جو مائیگرنٹس نے جو یورپ میں گند مچایا ہوا، بلکہ پوری دنیا میں جو سیولائز ورلڈ ہے اس کے اندر گند مچایا ہوا، انڈیا بیچارے کی بدقسمتی ہے، ان کے پاس بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں۔ I'm sorry I have to speak very unfiltered۔ ٹرینوں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور پورے یورپ میں اس طرح کی سڑکیں بند کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، پرووک کرتے ہیں۔ تمہارا پرسنل معاملہ ہو تو تمہیں شو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور شو بھی اس طرح کی ایسی شکلوں کے ساتھ شو مار رہا ہے، گندی حرکتیں۔ کوئی شو مارنی ہو، بندہ اپنی شکل اچھی کرے، کوئی کپڑے اچھے کرے، کوئی بلنگ شلنگ کرے، اور پھر شو مارے کہ ہاں بھی دیکھو جی میں بڑا کامیاب ہوں۔ یہ کیا کامیاب ہے؟ لت چکی کوڈے ہو کے زمین پہ سر مارنے لگ گئے۔ کرو جو کرنا ہے پرائیویٹلی کرو، دوسروں کے اوپر کیوں تھوپتے ہو اپنی بدماشیاں؟ تو ان کے اندر جو لوگ، ظاہری بات ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایکس مسلمز بڑی تیزی سے پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ان کو اس وقت تھلی مچی ہوئی ہے۔ یہ ترکی کو دیکھیں، یہ ایک ترکی ترکی امام کی ویڈیو دیکھیں کس طرح رو رہا ہے یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو اب صلاۃ بھی نہیں پڑھنی آتی، نماز بھی نہیں پڑھنی آتی، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ ایتھیسٹ وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے کارنامے، ان کی گندی حرکتیں اور ان کے اصول جو ہیں وہ اتنے پرانے اور بوسیدہ ہیں کہ 21ویں صدی میں ان کا چلنا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے پاکستان میں بھی ایک بڑی گندی پود پیدا کی ہے۔ میری جنریشن سے جو اگلی جنریشن آئی وہ اتنی گندی ہے، اتنی جاہل اور ڈفر اور پینڈے ہیں، اتنے کھر دماغ ہیں کہ ان کو کک پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی ان کو دنیا کا نہیں پتا۔ ساری بات ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، دنیا ان کو گھسنے نہیں دیتی، اور جو گھس جاتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ گند میں چاہتے ہیں، تو اس کے بدلے میں جب ان کی پھر دھلائی ہونی ہے جو ہونی ہے، ابھی آپ دیکھتے رہیں کہ آگے آگے ان کے ساتھ ہوتا کیا۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ گزرا ہے۔ عرفان پٹھان نے اپنی وائف کی شکل پہلی دفعہ دکھائی۔ یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ 8 سالوں بعد انہوں نے اپنی وائف کی شکل دنیا کو دکھائی۔ بھیڑ بکریاں کیا اس میں عرفان پٹھان کا قصور کم ہے؟ اس کلچر کا قصور زیادہ ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور آپ بھی بتائیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ میرے حساب سے تو ایک ہی بات ہے، جو مسلمان اسلام چھوڑ دے وہ انسان صحیح بن جاتا ہے۔ ہمارے جیسے میرے جیسے لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، ابھی لاکھوں ہیں، کروڑ سے اوپر ہو گئے ہوں گے، لیکن چلو ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، میرے جیسے لوگ لاکھوں ہیں اس وقت، اور ہم دیکھتے ہیں جو ایکس مسلم سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ہیں، ان کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی، ہم نے ان کی ناک میں دم کیا ہوا، کیونکہ جب ہم اس پوسیدہ آئیڈیالوجی سے نکل آتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی بہت ساری چیزیں، اچھی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یار یہ کیا، کس کھچ پنے میں ہم نے اپنا دماغ ضائع کیا۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو عرفان پٹھان انڈیا کے بڑے مشہور کرکٹر ہیں۔ مجھے اب پتا چلا کہ انہوں نے اپنی وائف کی فوٹو آج تک شکل دنیا کو نہیں دکھائی تھی، اور ٹھیک ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ کلچر ایسا، پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا دل بھی کرتا ہو پوری دنیا گھوما ہوگا، اپنے ارد گرد اپنے لبرل اوپن مائنڈیڈ ہندو دوستوں کو دیکھا ہوگا یار یہ کیا ان کی زندگیوں میں ہماری، میں کیوں اپنی بیوی کو ناک میں دم کر کے رکھوں۔ 8 سال ان کی شادی کا گزر گئے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ ڈالی جس میں انہوں نے ایک طرح کا ٹریبیوٹ پیش کیا اپنی وائف کو۔ اور میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ان کے اوپر اتنا کرٹیسائز نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ ہی از آلسو اے وکٹم آف دس کلچر اینڈ سوسائٹی، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، انہوں نے اپنی وائف کو ٹریبیوٹ پیش کیا۔ انہوں نے اپنی وائف کی فوٹو دکھائی دنیا کو، ان کو بتایا کہ یہ میری وائف ہے، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جس کو میں نے تون کے رکھا ہوا اندر، جانور نہیں ہے۔ جو ہمارے مومنینز ہیں دونوں طرف کے، پاکستان کے انڈیا کے دونوں طرف کے، ایسے ایسے گھٹیا میسیجز انہوں نے کیے۔ پھر میں آپ کو یاد دلا دوں یہ کوئی بریڈ پٹوں کی اولادیں نہیں ہیں، ان لوگوں کے کوئی بڑے بڑے کوئی انہوں نے دنیا میں کارنامے نہیں مارے ہوئے، انہوں نے کوئی جہاز یا راکٹ ایجاد نہیں کیے ہوئے، انہوں نے ڈونکی پمپ زیادہ سے زیادہ ایجاد کیا، یا انہوں نے تیل کے اندر مٹی کا تیل ڈال کر اس کی کنزمپشن بڑھانے کا طریقہ ایجاد کیا، یا دودھ کے اندر گندے ملاوٹیں کرنے کا انہوں نے طریقہ ایجاد کیا، یا پھر انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ برقعے کا کیا فیشن ہونا چاہیے، عورت کو ٹھکائی کس طرح کرنی چاہیے، کتنی چھوٹی عمر کی، ہر گندا کام کیا، اور اوپر سے غرور اور گھمنڈ۔ پروف از آلویز ان دا پڈنگ۔ دیکھو 1.5 کروڑ کے قریب صرف یہودی ہیں
پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام منوایا ہوا، چیزیں ایجاد کی ہیں، ان کی کوالٹی آف لائف پوری دنیا میں ہر سب سے زیادہ آگے ہے. تعلیم، تربیت، اپنے اوپر محنت کرنا، اپنا چیزیں اوروں کے اوپر تھوپنا نہیں. ان کے وہ کہاں پہ، اور یہ 1.5 2 2.5 ارب جتنے بھی کبھی ان کا نمبر بن جاتا ہے، کیا کیا ہے نا، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور آکڑ ایسے پتہ نہیں کیا ہے. اب ذرا یہ کامنٹس دیکھیں کہ یہ ایک پاکستانی ٹرول ہے، یہ کہہ رہا تیرا بھائی تیرے سے زیادہ بہتر ہے، اور ساتھ بروکن ہارٹ لگا دیا. بھائی نے برقع پہنایا ہوا اپنی بیوی کو. شاید چلو سائنس اسے بھی ہدایت دے کہ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، کوئی تمہاری بیوی کو دیکھ لے گا تو کوئی اس کو اٹھا کے نہیں لے جائے گا. تو یہ اس طرح کے کامنٹس. دوسرے جی، عرفان بھائی مسلمان خاتونوں کو حجاب میں رکھنا چاہیے، رہنا چاہیے، یہ اچھا جسچر نہیں ہے آپ کا. عمر، اب اس کی جو بیوی ہوگی کتنی بد نصیب ہوگی. بھیڑ بکریاں اسی طرح کی ان کی عورت کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک مومن کہہ رہا کہ اللہ نے مرد کو بنایا اور عورت کو بنایا اس کے مزے کے لیے. Homosexuality is a heinous, horrible thing. It's not acceptable in Islam. God created man and then he created woman for man's pleasure. عاطف میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ دور آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہو گیا. دا فرسٹ ڈاؤن فال آف 2024، یعنی پہلا ڈاؤن فال ہے یہ انڈین مومن ہے. اور ٹرول نے وہی کہا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ بہتر ہے. تم نے اس کو عبد القادر کو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ تم نے اس کا حجاب کیوں اتارا. یہ اس کے سامنے جائے عرفان پٹھان تاڑا آدمی ہے، رکھ کے چپیڑ مارے گئے. کھوتے دیا بچیا، تیری بہن لگا دی، تو ایویں ماما بنے. نکمے نلائق، اس کی زندگی میں ان کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوگی، ایبسولوٹلی زیرو. کچھ بھی نہیں اس نے ایجاد کیا، نہ کچھ اپنی کیا ہوگا، بس لیکچر دنیا کو سب سے آگے. اور پھر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ تم ہمیں اپنی مطلب ہمارے پہ کیوں تھوپ رہے ہو. گھٹیا لوگ، گھٹیا قوم، گھٹیا سوچ، کوئی ورڈ نہیں ہے ان کے لیے. ابھی ویڈیو دیکھا 7 ایجپشنوں نے اٹلی میں 13 سال کی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی. 7 ایجپشنوں نے. کیوں؟ ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے. یہ عورت کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا برقع اتر گیا، حجاب اتر گیا، یہ اس کو پیس آف میٹ سمجھتے ہیں. اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں. ان کو یہ لاتوں کے بھوت ہے. قانونی طور پہ سخت سے سخت قوانین ان کے لیے بننے چاہیے. انڈیا میں آئی ہوپ اگلی حکومت مودی جی کی ہی ہو، ایسے سخت انٹرنیٹ کے لاز آنے چاہیے. ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے چاہیے، ان کو پکڑ کے ڈھونڈا جائے. اور انڈیا، چونکہ انڈیا ٹویٹر اور سوشل میڈیا کمپنی اس کو خوب ڈنڈا دیتا ہے، اور صحیح ہے، دینا چاہیے کہ ان کی ڈیٹیلیں ہمیں دو. یہ جو شجیل خان ہے، اس کو پکڑ کے ذرا پولیس لے کے جائے، پوچھے بھائی کیا ڈاؤن فال کیا تو معاملہ تھا، لوگوں کی زندگیوں کے اوپر بات کر رہا. یہ محمد نادر ہے، یہ بھی انڈین ہے، پتہ نہیں کیا ہندی میں لکھا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا. ملک کہہ رہا ہے بینگ اے مسلم تمہیں اس کو پبلکلی نہیں دکھانا چاہیے بینگ اے مسلم. اور یہی وجہ ہے ان کے یہ رویے جن کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اسلام چھوڑ رہے ہیں. وہ عرفی لڑکی تھی، عرفی اختر ہے میرا خیال اس کا نام، میرا خیال سے عرفی اختر لڑکی، وہ بڑے ریویلنگ قسم کے کپڑے پہنتی ہے. اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کچھ دن پہلے. اس کو کہہ رہے تھے تم مسلمانوں سے کہا پیاجا تاڑا اسلام، میں کوئی مسلمانوں کے ٹھیکیدار نہیں، میں نہیں مسلمان. ان کا حل یہ ہے، یہ بے شرم لوگ جس مسلمان کو تنگ کرتے ہیں نا، ایکس مسلموں کے اندر بھی ہمت آنی چاہیے. جو اسلام کو نہیں مانتے یہ چھوڑ دو، یہ کوئی کلچر نہیں ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہہ دو ہم نہیں ہیں مسلمان، جاؤ بھاڑ میں، یہ لو پکڑ کے اپنا لے لو اسلام اپنے اندر. اور یہ مزید ہونا، کیونکہ میرا دوست عامر نوابی کہتا ہے لائف از ٹو گڈ انڈر لبرلزم، یعنی لبرل سوچ کے اندر زندگی ویسے بڑی اچھی ہے. آپ کے لیے دنیا پورا ایک پلے گراؤنڈ بن جاتی ہے، آپ پوری دنیا آپ کا گھر بن جاتی ہے. ہر طرح کے لوگ، آپ ان کی چیزیں ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ اتنے بد نصیب ہیں، یہ کسی کنٹری میں جائے وہاں پہ ان کا کھانا نہیں کھا سکتے ڈفرنٹ طرح کا، حلال ہے یا حرام ہے. یہ بدقسمت. ہمارے جیسا بندہ کہیں پہ بھی جائے، جو بھی ہو، کوئی نئی ڈیلیکسی ہو وہاں کی، آپ اس کو کھا کے دیکھ سکتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے طور پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ضروری ہے، مجھے پسند ہی ہے، لیکن یہ فائدہ ہے، یہ لبرل سوچ کا فائدہ ہے. اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ کو ان کے کپڑے اچھے لگتے ہیں لیٹس جسٹ سے. اور یہ میں ایز عورت کہہ رہا ہوں، مرد تو چلے یہ تو بے شرم کچھ بھی، یہ تو خود ٹڈی پہن کے بیچ پہ چلے جاتے ہیں اور 40 ڈگری میں اپنی عورتوں کو انہوں نے تمبو پہنائے ہوتے ہیں کالے کالے. بڑی ایک وہ وائرل فوٹو ہوئی تھی. لیکن ایز اے عورت آپ کو کوئی، اب جیسے کوئی گوریاں جس طرح آتی ہیں انڈیا میں یا ایون پاکستان میں بھی، تو شلوار قمیص ٹرائی کر سکتی ہیں، ساڑی ٹرائی کر سکتی ہیں. آزادی ہے ان کے اوپر. یہ نہیں ان کا قسم پیچھے بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا ہو اے بینگ اے انگلش وومن یو شوڈ ناٹ ڈو دس، وہ نہیں کہہ رہا. وہ یہ فرمان علی، یہ بھی کوئی چاول پینڈا دیکھو خود کس طرح پڑھا ہوا ہے اس کی، کہہ رہا وہ، یہ بھی وہی کہہ رہا یور برادر از بیٹر دین یو. تو پہن دا رشتہ دے دے انہوں پھر اپنی. تو یہ بیماری انفارچونیٹلی پھر لوگ کہتے ہیں آپ ہر چیز کے اندر مذہب کو گھسا دیتے ہیں. کلچر یہی ہے، اگر پوری دنیا میں اس کلچر سے سب کو نفرت ہے، ڈرتے بھی ہیں اور نفرت بھی ہے. جتنا مرضی ڈرامہ مار لیں، اسلاموفوبیا کا جو فیشن چلا تھا، اب کسی کو شرم بھی نہیں آتی، اب انہیں ڈر بھی نہیں لگتا کہ تم نے اسلاموفوبیا کا تاڑی نکل جا، تاڑی دوڑ جا، اسی پہلائیں گے تمہوں. اور ان کی دھلائی ہونی ہے ہر جگہ پہ، اور ایکسائٹنگ ٹائم ہے. اور انہوں نے اس کو بھی وکٹم بن جانا ہے. پہلے بدماشی کرتے ہیں، پھر انہوں نے وکٹم بن جانا. دیکھیں جی ہم پہ ساری دنیا ہمیں
मार रही है पेरी। एक मीम वायरल हुआ था, रशियंस हमें मारते हैं, गोरे हमें मारते हैं, हिंदू हमें मारते हैं, बुद्धिस्ट हमें मारते हैं, फिर भी हम टेररिस्ट हैं। तो बताओ क्यों इतने लोग क्यों मारते हैं तुम्हें? तो क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। कोई क्रिश्चियन किसी के ऊपर अपनी थोपता नहीं है, हिंदू नहीं अपनी थोपते कि हाँ भी आपको योगा करना है, वो हो जी। हाँ, वो अपने कल्चर से प्यार करते हैं, कभी कभार वो अनोइंग हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप अपने कल्चर से प्यार करें, लेकिन आप लोगों को थोपें, आप लोगों को तंग करें भाई, फिर आप अगले को मजबूरी करें, वो फिर आपको यही कहेगा चावल है तेरा कल्चर, घटिया कल्चर नहीं चाहिए तो दौड़ जाओ इधर। तो ये नहीं सुधरेंगे। और इसका एक ही हल है, मुसलमानों को जितना मर्जी हम ये अपना जो काम कर रहे हैं ये करें, मुसलमानों को इस्लाम के जंगल से निकालें जो बड़ी तेजी से हो रहा है, और इसको मजीद मल्टीप्लाई होना। 2050 तक देखना इनकी सारी फूक निकल जानी है, सारे फारे, इनको जूतियां भी बड़ी पड़नी है तब तक, और जो बच जाएंगे उनमें से आधों ने इस्लाम को छोड़ भी देना। हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।